تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ نکاح کے معاملے کے اندر ایک بنیادی چیز جو ہے سمجھنے کی ہے. وہ بنیادی چیز نکاح کے معاملے کے اندر یہ ہے کہ نکاح کے اندر کل 6 چیزیں ہیں، اس کے علاوہ 7ویں کوئی چیز نہیں. ہمارے بہت سے مسلمان بھائی جو ہے نکاح کے اندر بہت سے رسم و رواج جو ہے وہ نکاح کے معاملے کے اندر ڈال دیتے ہیں جن کا شریعت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. آج کی ویڈیو کے اندر ہم اسی مختصر ٹاپک کے اوپر جو ہے بات کریں گے، لیکن اگر آپ حضرات ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ضرور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو پسند آنے کی صورت کے اندر اس کو لائک اور شیئر ضرور کریں. تو نکاح کے اندر بنیادی طور پر جو ہے 6 چیزیں ہیں، 7ویں کوئی چیز نہیں. سب سے پہلے جو ہے نکاح کے اندر 2 فرض ہیں، 1 واجب ہے اور 3 سنتیں ہیں. اس کے علاوہ نکاح کے اندر کوئی 7ویں چیز نہیں. فرض کے بغیر جو ہے نکاح ہوتا ہی نہیں، جبکہ واجب کے بغیر نکاح تو ہو جاتا ہے لیکن اس کا مقرر کرنا جو ہے یہ ضروری ہے. یعنی واجب کے اندر جو چیز واجب ہے وہ بغیر واجب کے ادا کیے فی الفور جو ہے ادا تو ہو جاتا ہے لیکن اس کا مقرر کرنا جو ہے یہ ضروری ہے. جبکہ تیسری چیز جو ہے 3 سنتیں ہیں. سنتوں کے بغیر نکاح تو ہو جاتا ہے البتہ ثواب کے اندر جو ہے یہ کمی آ جاتی ہے. تو سب سے پہلی چیز نکاح کے اندر 2 فرائض ہیں جن کا ادا کرنا بہت ضروری ہے. سب سے پہلے نکاح کے اندر فرض ایجاب و قبول ہے، آفر اور ایکسیپٹ ہے. مثلا ایک طرف سے جو ہے آپ آفر ہو اور دوسری طرف سے ایکسیپٹ ہو، ایک طرف سے ایجاب ہو دوسری طرف سے جو ہے قبول ہو، اس کو ایجاب و قبول کہا جاتا ہے. یہ نکاح کے اندر جو ہے بہت ضروری چیز ہے اور نکاح کا جو ہے یہ فرض ہے. جبکہ آج کل ہم سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے فیس بک پر ٹویٹر پر جو ہے یہ چیٹنگ وغیرہ کے ذریعے نکاح دیکھتے ہیں کہ میں نے تجھے قبول کیا، تو نے دوسری طرف سے جو ہے وہ ایکسیپٹ ہو جاتا ہے کہ تو نے مجھے قبول کیا میں نے تجھے قبول کیا. اس طرح کے میسج چلتے ہیں. تو یہ عین زنا ہے. اس طرح جو ہے شریعت کے اندر نکاح نہیں ہوتا ہے. اور دوسری چیز جو نکاح کے اندر ہے وہ 2 مسلمان عاقل بالغ مرد گواہوں کا ہونا جو ہے یہ ضروری ہے. اور یہی زنا کے اندر یہی جو ہے زنا اور نکاح کے اندر فرق ہے کہ نکاح جو ہوتا ہے وہ صرف 2 گواہ نہیں بلکہ پورا مجمع بھی جو ہے وہ گواہ بن سکتا ہے. جبکہ جو بدکاری ہوتی ہے جو زنا ہوتا ہے وہ چھپ کے کیا جاتا ہے، جبکہ نکاح جو ہے وہ سر عام کیا جاتا ہے، لوگوں کے سامنے کیا جاتا ہے. تو نکاح کے اندر 2 فرائض ہیں. پہلا فرض ایجاب و قبول ہے اور دوسرا فرض جو ہے وہ نکاح کے اندر وہ گواہوں کا ہونا ضروری ہے. جبکہ نکاح کے اندر ایک چیز واجب ہے. وہ چیز کون سی واجب ہے؟ وہ مہر کا ادا کرنا یہ ضروری اور واجب ہے. اور بہت سی جگہوں پہ میں نے دیکھا کہ بہت سے لوگ جو ہے مہر کے معاملے کے اندر بڑی کوتاہی کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ نکاح کے معاملے کے اندر یہ جو مہر کا معاملہ ہے یہ صرف زبانی جمع خرچ ہے. جیسے میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ ہم نکاح کے معاملے کے اندر مہر ایسے مقرر کرتے ہیں جیسے ہمارے سیاسی لیڈر جو ہوتے ہیں نا MNA MPA، یہ جب الیکشن قریب آتے ہیں تو بہت لمبے چوڑے دعوے کرتے ہیں کہ ہم آپ کی سڑکیں پکی کروا کے دیں گے، آپ کی گلیاں پکی کروا کے دیں گے، آپ کے بچوں کو بھرتی کروائیں گے. تو طرح طرح کے یہ جو ہے آپ کو سناتے ہیں باتیں، لیکن جو ہی الیکشن ختم ہوتے ہیں تو ایسے 5 سال غائب ہو جاتے ہیں کہ ان کا نام و نشان آپ کو نہیں ملتا ہے. اسی طریقے سے ہمارے بہت سے مسلمان بھائی جو جب نکاح کا وقت آتا ہے بہت لمبے چوڑے جو ہے دعوے کرتے ہیں کہ مثلا اپنی بیوی کے حق مہر کے اندر جو ہے مثلا 5 تولے سونا لکھوا دیتے ہیں، یا اسی طریقے سے جو ہے گھر جو ہے وہ مہر کے طور پر دے دیتے ہیں، یا اور پیسے جو ہے 50,000
اس وقت تو بڑا جذبہ ہوتا ہے، 50,000 جو ہے مہر لکھوا دیا، لیکن جب دینے کی باری آئی، اکثر میں پوچھتا ہوں اپنے مسلمان بھائیوں سے آپ نے مہر ادا کیا یا نہیں، اور کہتے ہیں مولانا صاحب بیوی نے مجھے معاف کر دیے۔ میرے دوستو معاف ایسے نہیں ہوتا ہے۔ آپ مثلاً آپ نے اپنی بیوی کا مہر مقرر کیا، آپ مثلاً 50,000 آپ نے مقرر کیا، اس کی جھولی کے اندر ڈالیں کہ اللہ اور اس کے رسول کا واسطہ یہ آپ کا ہے، وہ اگر کہتی ہے کہ میں آپ کو جو ہدیہ دیتی ہوں تو پھر یہ معاف ہوتا ہے، اور یہ اتنا سخت معاملہ ہے اور کبیرہ گناہ ہے۔ اگر اسی حالت کے اندر آپ کی موت آ گئی، آپ اس کے اندر پکڑے جائیں گے، اس لیے کہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کتنا مہر مقرر کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا مہر لأقل من 10 دراہم، کہ مہر کی کم سے کم جو ہے مقدار جو ہے وہ 10 درہم ہے، اور 10 درہم آج کل کے حساب سے 5,000 سے اوپر بنتا ہے، تو یہ دینا بھی جو ہے یہ ضروری ہے۔ اسی حالت کے اندر موت آ گئی تو اگر آپ مر جائیں گے تو آپ کے وراثت میں سب سے پہلے جو ہے آپ کی بیوی کا جو قرض ہوگا، یہ آپ کا جو مہر کا معاملہ ہوگا یہ ادا کیا جائے گا، اس لیے اس کے اندر آپ پکڑے جائیں گے تو یہ ادا کرنا بہت ضروری ہے، جس کے اندر بہت سی غفلت کی جاتی ہے۔ اور اسی طریقے سے نکاح کے اندر 3 سنتیں ہیں۔ سب سے پہلی سنت نکاح کے اندر خطبہ نکاح، یہ خطبہ نکاح کے اندر اگر نہیں پڑھیں گے تو ثواب کے اندر کمی آ جائے گی۔ تو دوسری چیز جو ہے یہ چواروں کا جو ہے پھینکنا، جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم چوارے جو ہے وہ پھینکا کرتے تھے، تو یہ بھی چوارے جو ہے تقسیم کرنا اور پھینکنا جو ہے یہ بھی سنت ہے، لیکن ایسے نہ پھینکے جائیں کہ کسی کے چہرے پر مارے جائیں یا کسی کے جو ہے سر پر مارے جائیں، تو یہ مسلمان کی جو ہے یہ بے اکرامی ہے۔ اور اسی طریقے تیسری چیز نکاح کے اندر ہے وہ ولیمہ سنت ہے، اور ولیمہ جو ہے یہ مرد کرے گا، یعنی جو خاوند ہے وہ کرے گا، اور وہ بھی شب زفاف کے بعد کرے گا، یعنی بیوی سے ملاقات کے بعد، وہ سہاگ رات کے بعد جو ہے یہ ولیمہ کرے گا، اور یہ سنت ہے۔ بہت سے علاقوں کے اندر یہ ولیمے کا بوجھ جو ہے یہ عورتوں پر ڈالا جاتا ہے، بیویوں پر ڈالا جاتا ہے، حالانکہ یہ سراسر جو ہے یہ غلط ہے۔ آپ نے جو ہے یہ مرد کے ذمہ ہے ولیمہ کرنا اور سنت ہے۔ اگر آپ حضرات جو ہے ولیمہ بھی 2 طرح کا ہوتا ہے، ولیمے کی بھی 2 قسمیں ہیں، ایک جو ہے خیر الولیمہ ہے اور ایک شر الولیمہ ہے۔ خیر الولیمہ وہ ہوتا ہے کہ جس کے اندر امیر لوگ بھی شامل ہوں اور غریب لوگ بھی شامل ہوں، لیکن شر الولیمہ کون سا ہوتا ہے؟ بہت سے لوگ شر الولیمہ کرتے ہیں۔ شر الولیمہ وہ ہوتا ہے کہ جس کے اندر امیر لوگوں کو بلایا جائے، غریبوں کو نہ بلایا جائے، تو اس ولیمے کا کیا فائدہ ہے؟ اس لیے آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ حضرات جو ہے یہ نکاح کے اندر جو 6 چیزیں ہیں ان پر عمل کریں، انشاءاللہ آپ کا نکاح جو ہے یہ برکت والا ہوگا اور برکت کا ذریعہ بنے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس نکاح کے معاملے کے اندر سنت کے مطابق جو ہے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔